اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، تہران میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر حسین سلامی اور IRGC کے سینئر کمانڈر غلام علی راشد شہید ہو گئے۔ ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، جبکہ ایرانی جنرل محمد باقری کی شہادت کی خبروں کی تردید کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے وار روم میں موجود ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تہران پر اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ ایرانی حکام کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اہداف میں اعلیٰ ایرانی سیاسی اور فوجی حکام کے گھر بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ امام خمینی ایئرپورٹ سے تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری افسودگی کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی آپریشن جتنے دن لگے جاری رہے گا۔ ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں بھی ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہے۔ ہماری اولین ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے صبح 11 بجے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے اور حملوں میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل ہیں، ایسا کہنا ہے اسرائیلی فوج کا۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب ایران کی جانب سے بھی ایک سخت ردعمل دینے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں بھی کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، تہران میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر حسین سلامی اور IRGC کے سینئر کمانڈر غلام علی راشد شہید ہو گئے ہیں اور ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، جبکہ ایرانی جنرل محمد باقری کی شہادت کی خبروں کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ ایران کے وار روم میں ہی موجود ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تہران پر اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ ایرانی حکام کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اہداف میں اعلیٰ ایرانی سیاسی اور فوجی حکام کے گھر شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی ہے اور امام خمینی ایئرپورٹ سے تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری افسودگی کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی آپریشن جتنے دن لگے جاری رہے گا، ایسا کہنا ہے اسرائیل کا۔ اور ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں بھی ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہماری اولین ترجیح ہے کہ امریکی افواج کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صبح 11 بجے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا ہے اور اس میں ایران اسرائیلی کشیدگی کا جائزہ لیا جائے گا اور اسرائیلی حملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملہ کیا گیا اور تہران میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر حسین سلامی اور IRGC کے سینئر کمانڈر غلام علی راشد شہید ہو گئے۔ ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، جبکہ ایرانی جنرل محمد باقری کی شہادت کی خبروں کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ ایران کے وار روم میں ہی موجود ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تہران میں جو اسرائیلی حملے کیے گئے ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ یک طرفہ کارروائی ہے، جبکہ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم اجلاس قومی سلامتی کا صبح آج 11 بجے طلب کیا گیا ہے، جس میں اسرائیلی حملوں کا جائزہ لیا جائے گا اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملے کیے گئے، جس میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے
जुम्मे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फजाई हमले किए। दारुल-हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनाई दी गईं और बाज़ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ईरानी मीडिया ने दारुल-हुकूमत तेहरान के शुमाल, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है और मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इसराइली फौजी ओहदेदार के मुताबिक इसराइल जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया और इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को भी निशाना बनाया है। गुज़श्ता रोज़ ये थ्रेट दिया गया था ईरान को कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इस बात की तस्दीक अमेरिका की जानिब से भी की गई थी कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और किसी भी वक्त ये हमला किया जा सकता है। और आज सुबह हमने देखा कि इसराइल की जानिब से ईरान पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए गए और इसराइली फ़ज़ाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी क़यादत की रहाइश गाहों समेत 6 फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अहम खबर यह है कि इसराइली हमले में पासदारान इंकलाब के सरबराह भी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में पासदारान इंकलाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए। ईरान के सरकारी टीवी ने यह खबर दी है कि तेहरान में पासदारान इंकलाब के सदर के दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया और इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शबखानी भी इसराइली हमले में शहीद ज़ख्मी हुए हैं और उनके शहीद होने की इतलात हैं, लेकिन अब तक ये तस्दीक की गई है कि वो शहीद नहीं हुए लेकिन शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल किया गया है, ऐसा कहना है इसराइल का, यानी कि इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर ये पहला मरहला है और अभी मुतअद्दिद और कार्रवाइयाँ की जाएंगी इसराइल की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो ईरान की जानिब से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि शदीद किस्म का जवाब दिया जाएगा और ये जवाब बहुत सख्त और फैसला कुन होगा और इसराइल में भी इस जवाबी रद्दअमल के लिए हिफाजती इक़दामात किए गए हैं और वहाँ पर भी एक किस्म का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसराइली फौजी ओहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान पर हमले का पहला मरहला ये मुकम्मल किया गया है। हमले में ईरान के जौहरी अहदाफ समेत दर्जनों फौजी अहदाफ भी शामिल हैं। ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया गया है, ऐसा कहना है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये भी कहना है कि हम इसराइल की तारीख़ का फैसला कुन मोड़ सामने लाएंगे और हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है।